بڑی اعلیٰ عبادت ہے حج، ہے یا نہیں بھائی؟ دیکھو نا 2.5 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے، لیکن بندے جاتے ہیں۔ اب کہو ملا سے روکو ان کو، کیوں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو؟ حج ہے کیا؟ اللہ کی قسم حج کے ارکان میں نہ نماز رکن ہے، نہ روزہ رکن ہے، نہ جناب بندہ تلاوت قرآن رکن ہے۔ یہ جو ہم وہاں دعائیں پڑھتے مانگتے ہیں یہ بھی مستحب ہیں۔ کسی کو دعائیں نہ آتی ہوں تو یہ نہیں کہ حاجی نہیں بنے گا۔ حج کس کو کہتے ہیں؟ حج صرف اللہ کے پیارے بندوں کی یادیں منانے کا نام حج۔ رب نے فرمایا 2.5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آؤ میرے پیاروں کی یاد مناؤ۔ اچھا پھر ملا بکتے ہیں مزارات پہ جانا شرک، مزارات پہ جانا شرک۔ اب میں نے کہا نام مرادان ملک و ملت، فخر اہل لعنت و بدت، تمہیں مزارات کی عظمت کا پتہ ہی نہیں، کوئی ہو بھی سی مزار والا تمہارے پاس تو پتہ ہی چلے نا۔ اللہ کی قسم جو حج کرنے جاتے ہیں نا، رب نے انہیں کہا ہے مزار والے کے پاس آؤ۔ قرآن سچی کتاب ہے نا جناب، بولو۔ قرآن پاک میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا پیارے ابراہیم حج کا اعلان عام کر دیجئے، حج کا اعلان عام کر دیجئے۔ یا تو کا جتنے قیامت تک حج کرنے آئیں گے، یا تو آئیں گے وہ کا ابراہیم علیہ السلام تمہاری بارگاہ میں آئیں گے۔ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی تعویلات نہیں کر رہا۔ فرمایا اعلان عام کر دیجئے حج کا، قیامت تک جتنے حج کرنے آئیں گے اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ ایمان سے بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب مزار ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں بیٹھے ہیں، صاحب مزار ہیں یا نہیں؟ وصال پاک ہو گیا یا نہیں؟ تو رب کہتے ہیں قیامت تک کا حاجی تیری بارگاہ میں آئے گا، اور حضرت ابراہیم ہے صاحب مزار۔ معلوم ہوا اگر صاحب مزار کے پاس جانا رب کو پسند نہ ہوتا تو حجاج کے لیے نہ کہتا کہ تم آؤ گے وہاں ابراہیم کے پاس آؤ گے۔ پتہ چلا کہ رب کو پسند یہ ہے کہ اگر آتے بھی ہو تو صاحب مزار کی بارگاہ میں آؤ، اور جو خلیل کی بارگاہ میں آئے گا وہ مجھے محبوب ہے، اور جو حبیب کی بارگاہ میں جائے گا اور حضرات محترم، پہلی بات تو حج میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حج والے پیارے خلیل علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہم جب احرام باندھتے ہیں تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ احرام باندھ کر کہو، تلبیہ کہو، لبیک اللہم لبیک، یہی کہتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک، اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر، میں تیری بارگاہ میں حاضر۔ بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر، اللہ کہہ رہا ہے یا تو کا پیارے خلیل اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ یا اللہ یہ کیا ہم سے تو کہلوا رہا ہے کہ اللہ تیری بارگاہ میں حاضر، تو کہتے پیارے خلیل کی بارگاہ میں۔ فرمایا اندھے نہ بن جاؤ، تمہیں نہیں پتا آنا جلیس و من ذکرنی، جو خلیل کے پاس آیا وہی سمجھو رب جلیل کے پاس آیا، جو اللہ والے کی بارگاہ میں آ جاتے سمجھو اللہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من ارادہ ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں، اللہ کا قرب نصیب ہو، میں اللہ والے کے پاس آؤں۔
گنج کرم کی بارگاہ میں آ جا، وہیں اللہ ملے گا۔ فرمایا ہوں میں قریب، انی قریب نحن اقرب، مگر گاڑی پشاور سے کراچی تک لائن بچھی ہوئی ہے، گاڑی جا رہی ہے۔ اب جناب بندہ جو گاڑی کسی اسٹیشن پہ رکتی نہیں یا لائن سے تو گزر رہی ہے نا، اب لائن پہ کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور گاڑی کو اشارہ کرے ٹرین ٹھہر جا مجھے لے کے جانا، ٹرین کاٹ کے تو رکھ دے گی، لے کے نہیں جائے گی۔ رب نے فرمایا اگر مرنا چاہتا ہے تو نہ آ اللہ والے کی، ٹرین وہاں ملتی ہے جہاں ٹرین کا سٹاپ ہوتا ہے، جہاں اس کا اسٹیشن ہوتا ہے۔ فرمایا مجھے اللہ کی رحمت کے اسٹیشن اللہ والوں کے آستانے اور مزارات ہیں، ارے آ اگر مجھ سے کچھ لینا ہے تو میرے پیارے بندے کی بارگاہ میں آ، بندہ دے گا ظاہری طور پر، دینے والا حقیقتاً میں رب ہوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں پہلی بات حج کی ہو رہی ہے، پہلی بات۔ اب دیکھو حجاج کرام جاتے ہیں نا بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، طواف میں حکم ہے پہلے 3 چکروں میں رمل کرو۔ رمل کیا ہوتا ہے؟ کندھے ہلاؤ، سینہ تانو، قدم تیز اٹھو، ہیں جی پہلوان بن کے چلو۔ یا اللہ، یہ پاکستان کی مسجدوں میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ رکعت نکلتی ہے تو نکل جائے، دوڑ کے نہ آنا تقدس مسجد کے خلاف ہے، اور یہ تو ساری مسجدوں کی اصل مسجد ہے، بے نیاز یہاں ہم اکڑ کے چلیں؟ فرمایا ہاں ہاں طواف قبول ہی تب ہوگا جب اکڑ کے چلو گے، کندھے ہلاؤ گے، قدم تیز اٹھاؤ گے۔ کیوں؟ فرمایا میرے محبوب کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ڈھیلے ڈھیلے چل رہے تھے، تواضع تھی، انکساری تھی۔ مشرکین نے، کافروں نے، گستاخوں نے، لعینوں نے دیکھا، جہنمیوں نے کہا دیکھا یہ نہیں دین کا حال ہے، قدم ہی نہیں اٹھتے، ڈھیلے۔ صحابہ کے کانوں میں گستاخوں کی آواز پہنچی، صحابہ نے سینے تان لیے، کندھے ہلائے، قدم تیز اٹھائے کہ خبیثو، ہم تو آقا اور اللہ کی عزت کی خاطر گردنیں جھکا کر ڈھیلے چل رہے تھے۔ محمد عربی کے دامن سے وابستہ ہونے والے کمزور نہیں ہوتے، شاہزور ہوتے ہیں۔ تم مشرک ہمارے سامنے ہو، ایک ہی تم کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ ان نے سینے تانے، کندھے ہلائے، قدم اٹھائے۔ رب نے فرمایا میرے محبوب کے گستاخوں کی مذمت کے لیے سینے تاننے والوں، کندھے ہلانے والوں، قدم تیز اٹھانے والوں، جب تک قیامت تک جو طواف کرنے مومن آئے گا تمہاری یاد نہیں منائے گا، میں اس کی حج قبول نہیں کروں گا۔ حج اس کی قبول ہوگی جو تمہاری یاد منا کے جائے۔ یاد منوا رہا ہے یا نہیں؟ اور حضرات محترم، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، مختصر کرتا ہوں چونکہ وقت بہت ہو گیا اور گرمی بھی سخت ہے، عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے، شوگر بھی ہے جی۔ ابھی یہ حضرات منظور نظر کی منظور نظر والی بات نہیں بابا، ان کی غلامی ہے، خدمت ہے، بس ان کی شفقت ہے۔ کریں کرم والے کی اولاد جو ہوئے، کرم تو کرنا ہے۔ مجھے شوگر ہو گئی تو حضرت صاحب بابا جی دامت برکاتم العالیہ حضور قبلہ پیر سید میر طیب علی شاہ صاحب نے مجھے وہ گلوکو میٹر ہوتا ہے نا، امریکہ سے منگا کے دیا اور کہا شاہ صاحب یہ اپنے پاس رکھو، چیک کرتے رہا کرو چونکہ تمہاری ضرورت ہے۔ یہ شفقت ہے، مہربانی ہے۔ تو حضرات غور کیجئے، اب دیکھو حج ہو رہی ہے، حج صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک دوڑ، پیر صاحب بھی دوڑ رہے ہیں، مرید صاحب بھی دوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آقا بھی دوڑ رہا ہے، غلام بھی دوڑ رہا ہے، باپ بھی دوڑ رہا ہے، اولاد بھی دوڑ رہی ہے، میاں بھی دوڑ رہا ہے، بیوی بھی دوڑ رہی ہے، استاد بھی دوڑ رہا ہے، شاگرد بھی دوڑ رہا ہے، بوڑھا بھی دوڑ رہا ہے، جوان بھی دوڑ رہا ہے۔ دوڑو دوڑو دوڑو، یہاں سے دوڑو، یہاں تک دوڑو،
ہے نا نشان لگے ہوئے، میلین اخضرین. یہ دوڑ کیسی مولا؟ ہم بیٹھ جاتے مسجد حرام شریف میں، کیونکہ دوڑنے کی جگہ مسجد سے ٹھیک ہے متصل ہے، لیکن مسجد تو نہیں نا، خارج از مسجد ہے، دوڑ لگائی جا رہی ہے. تو ہمیں مسجد میں بیٹھنے دے، قرآن ختم کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، یہ دوڑ کا کیا مطلب؟ ہم آج دوڑو گے نہیں تو حاجی نہیں بنو گے، معتمر نہیں بنو گے. عمرہ اور حج تب قبول ہوگا جب دوڑ کے دکھاؤ. صفا پہ چڑھو، کعبہ کی طرف دیکھو، اترتے آؤ دیکھتے آؤ، جہاں نشان ہے وہاں سے دوڑو، جہاں تک نشان ہے وہاں تک دوڑو. مروہ پہ چڑھو، کعبہ کی طرف دیکھو. یہ کعبہ کی طرف کعبہ کے لیے نہیں دیکھا جا رہا، سیدہ طیبہ ہاجرہ پاک سلام اللہ علیہا کی یاد منائی جا رہی ہے، جن کے بطن اطہر میں مدینے والے آقا کا نور جلوہ فرما تھا. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اماں جان کی بات ہو رہی ہے جناب، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ کے قریب ان نے سلایا. لک و دک جنگل تھا، وادی غیر ذی زرع تھی، بیابان تھا، خطرہ تھا موذی جانوروں کا. بی بی پاک صفا پہ چڑھی، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ ٹھیک ہیں، پھر جب نیچے اترتی دیکھتی ہیں، جب اسماعیل علیہ السلام نظر نہ آئے تو دوڑ لگا دی، پھر جب نظر آئے تو پھر رک گئیں. مروہ پہ چڑھ کے آرام سے دیکھ لیا، 7 چکر لگائے. رب نے فرمایا اگرچہ اسماعیل علیہ السلام وہاں جلوہ فرما نہیں ہے اور پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر آپ پیاری ہاجرہ کی یاد 3 منا رحمتوں کی برسات کر کے حج کا مقام تجھے میں دوں. یہ ساری یادیں منائی جا رہی ہیں. کنکریاں پھینک رہے ہو، پیارے ابراہیم خلیل اللہ کی یاد. جانوروں کی قربانیاں کر رہے ہو، پیارے ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. مزدلفہ میں رات گزار رہے ہو، پوچھو حجاج سے کیا ہے وہاں؟ کوئی بازار ہے، کوئی مزار ہے، کوئی مسجد ہے وہاں؟ چٹیل میدان رات کیوں گزارے؟ فرمایا یاد مناؤ پیارے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام 300 سال بعد ملے، تعارف اور معرفت ہوئی عرفہ میدان میں، اور رات گزاری مزدلفہ میں. مزدلفہ ازدلاف سے بنا ہے، ازدلاف کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا. جناب دونوں جب ملے اور رات گزاری، رب نے فرمایا پیارے تم دونوں کی یاد قیامت تک منواؤں گا، جو رات یہاں نہیں گزارے گا اسے حاجی نہیں بناؤں گا. یاد بنائی جا رہی ہے، یادیں. وہاں جناب بندہ کہیں صحابہ کی یاد ہے، کہیں سیدہ ہاجرہ کی یاد ہے، کہیں پیارے خلیل کی یاد ہے، کہیں جناب آدم حوا علیہ السلام کی یاد ہے، کہیں مدینے والے آقا کی یاد ہے. نماز چھوڑنا، یہ ساری یادیں حج میں منوائی جا رہی ہیں. فرمایا حاجی تو نے میرے پیاروں کی یاد منائی، اب بھی میں تجھے گناہگار واپس بھیجوں، میں تجھے پاک کر کے بھیج رہا ہوں. معلوم ہوا کہ اگر چاہتے ہو گناہوں کی معافی ہو جائے تو اللہ والوں کی یاد منائی کرو، اللہ والوں کی یاد منائی کرو، رحمتوں کی برسات. تو حضرات محترم اور بھی بہت باتیں ہیں، بہت باتیں ہیں. وقت بھی بہت ہو گیا اور میری طبیعت بھی جو ہے وہ آخر تک پہنچی ہوئی ہے.